تو کسی دور میں کرکٹ کی بات کرنے کا مطلب صرف کرکٹ کی بات کرنا ہی تھا، اور جب سٹیٹس آپس میں کرکٹ پر نیگوسیشن کرتی تھیں تو اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی جائے اپنے اپنے ملکوں کو. لیکن اب آ کر کرکٹ کا تعلق صرف بیٹ اور بال کے کمپٹیشن سے نہیں، پیسے کمانے سے بھی ہے، اسٹیٹ پاور کو مزید بڑھانے سے بھی ہے، ریونیو کمانے سے بھی ہے، اور سافٹ پاور کا مسل شو کرنے سے بھی ہے. سافٹ پاور ماڈرن اسٹیٹس کے لیے بہت ضروری اسی لیے ہے کہ اب آ کر دنیا میں کالونیلزم کا دور تو ہے نہیں کہ آپ کسی ملک پہ قبضہ کر لیں گے، جنگ کر دیں گے، اور اس کے بعد وہاں کے وسائل وہاں سے باہر نکال کے ایکسپلائٹ کر کے استحصال کر کے پیسے کمائیں گے. آج کل کے دور میں چونکہ جنگ کی اور وار فیئر کی جو پرابیبلٹی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے کنونشنل وار کی، اسی لیے اب بہت سے ملکوں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ سافٹ پاور کے تھرو اصل میں اپنی طاقت کا استعمال کریں اور مزید امیر ہو جائیں، مزید طاقتور ہو جائیں. تو اسی لیے جس طرح ہالی ووڈ کی ایک بہت بڑی میسو انڈسٹری ہے جو پوری دنیا میں کلچرل ایکسپورٹس کر کے پیسہ کماتی ہیں، اسی طرح ٹرکی نے کیا، ہندوستان نے بھی یہی کیا کہ بالی ووڈ کا جو ایک وینچر ہے اس کو یوز کیا انٹرٹینمنٹ اور سافٹ پاور کا مسل شو کرنے کے لیے. اینڈ ناؤ کرکٹ ہیز بیکم اے بگ ایونیو فار انڈیا ٹو ارن منی اینڈ ٹو شو دا پاور آف دیئر اسٹیٹ. تو اسی لیے آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ خالصتاً صرف کرکٹ کی ایز این انٹرٹیننگ فیکلٹی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات اس چیز کی ہو رہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جب کلیکٹیولی امیجن کیے جاتے ہیں تو شاید سب سے بڑی کامنالٹی اب ان دونوں ملکوں کی ہسٹری بھی نہیں بچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یعنی کہ 1947 کے بعد سے اس طرف جو لوگ تھے، جو تاریخ انہوں نے پڑھی یا جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، آئی کین سے بائی مائی اون ویری ایکسپیرینس کہ لوگ یہاں پر اب شاید 5 to 10% بھی آئیڈینٹیفائی نہ کریں کہ ہمارا تعلق انڈین سویلائزیشن سے کبھی تھا بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روٹس کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا اور نئی تاریخ آپ کو سکھا دی گئی. تو اب کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب صرف ایک واحد سب سے بڑی کامنالٹی جو ہندوستان اور پاکستان میں بچی ہے، جو مشترک ہے، جو کامن ہے، جو اوور لیپنگ ہے، وہ کرکٹ ہے. اور کچھ سٹیٹس اگر آپ سے شیئر کروں تو 2011 کا جو ورلڈ کپ تھا سیمی فائنل، اس میں 500 ملین لوگوں نے یہ میچ دیکھا، 50 کروڑ لوگوں نے. 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 400 ملین لوگوں نے دیکھا اس خطے میں، یعنی کہ 40 کروڑ لوگوں نے. پاکستان اور ہندوستان کے جو بڑے ایونٹس کے میچز ہوتے ہیں ان کی ایوریج ویورشپ ہوتی ہے 328 ملین پیپل، 32 کروڑ سے زیادہ. اب کانٹیکس سیٹ کرنے کے لیے، ایک پکچر پینٹ کرنے کے لیے اگر اس کو کمپیئر کریں سپر بول سے، جو سب سے زیادہ فیمس، دنیا میں سب سے زیادہ فیمس سپورٹنگ ایونٹس میں سے ایک ہے، تو سپر بول کی میکسیمم ویورشپ 124 ملین ہوتی ہے اور انڈیا پاکستان کے میچ کی 500 ملین، آلموسٹ 4 times آف دیٹ. یہ ہے کانٹیکسٹ. واٹ از دا منی انوالوڈ؟ بڑا سوال. 39% آئی سی سی کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہندوستان جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو کرکٹ سے ریونیو ریز ہوتا ہے نا، اس کا 80%، آلموسٹ 80% انڈیا ریز کرتا ہے بیکاز آف آئی پی ایل ایز ویل. انڈین پریمیئر لیگ وہ کیش کاؤ ہے جس نے کرکٹ کو $1 بلین انڈسٹری میں کنورٹ کر دی ہے، جس میں اسپانسرشپ کی وجہ سے، اس کے علاوہ جو برانڈ مینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے، اور جو فرینچائز کی ویلیو ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ $1 بلین انڈسٹری میں کنورٹ ہوئی. 2023 سے 2027 تک کے اگر صرف براڈ کاسٹنگ رائٹس کی بات کی جائے ورلڈ کپ میچز کے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا تو وہ $3 بلین میں بیچے گئے ہیں میڈیا چینلز کو انڈیا میں. $3 ارب. دس از لائک 3 times آف اے ٹرانچ دیٹ پاکستان گیٹس فرام دی IMF. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2023 کا جو ورلڈ کپ تھا اس نے انڈین اکانومی میں $1.4 بلین کی کنٹریبیوشن کی. $1.4 بلین. یہ ہو گئی اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی ایک ایفرٹ کہ وائی دس ڈسکشن از امپورٹنٹ. نمبر 1 بیکاز دس از ناٹ جسٹ اے ویڈیو ٹو سے کہ یہاں کے لوگوں کو انٹرٹین ہونا چاہیے اسی لیے کرکٹ کو یہاں آنا چاہیے. آئی ایم اسپیکنگ
فرام اے کنٹری اینڈ فار اے کنٹری وچ از اسٹارونگ فار ریونیوز. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو پیسے کمانے کے ایونیوز کی اتنی بری طرح سے تلاش شاید کبھی بھی نہیں تھی جتنی آج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رینٹیئر اکانومی ہم نے چلا لی، گیرزن اسٹیٹ ہم نے چلا لی، اور اب آ کر ہم ڈیٹ سروسنگ کر کے ایک ایسی اکانومی چلا رہے ہیں جو آئی ایم ایف ڈریون ہے. سو کہیں نہ کہیں سیلف ریلائنس کی طرف اگر جانے کی بات کریں تو دس کوڈ ہیو بین این ایونیو. یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی بنیاد پہ پوری معیشت کھڑی ہو جائے گی، لیکن سافٹ پاور کے ایونیوز کو ایکسپلور کیے بغیر دیر واز نیور اے چانس دیٹ پاکستان از گوئنگ ٹو میک اٹ. تو اس بار کا جو چانس تھا وہ چانس تھا دراصل چیمپئنز ٹرافی 2025 کو ہوسٹ کرنے کا. اور ہائبرڈ ماڈل کی ڈسکشنز شروع ہو گئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں یہ چیمپئنز ٹرافی ہونا تھی. ایس سی او کا جب سمٹ ہوا ہم نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی اور یہ کہا کہ جب یہاں پر آئے انڈین فارن منسٹر جے شنکر صاحب تو شاید ان سے بات کی گئی اس بارے میں، پریس نے رپورٹ کیا کرکٹ کے لیے. ہسٹوریکلی اس کی امپورٹنس بھی ان دو کنٹریز کے لیے خاصی پولیٹیکل بھی رہی ہے، جس کی بہت سی ایگزامپلز ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. اگر اس کو کوئکلی ریکیپ کریں تو پاکستان اور انڈیا نے 1962 سے 1977 تک کوئی کرکٹ نہیں کھیلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی پولیٹیکل ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں کرکٹ سب سے پہلے رکتی ہے، بیکاز بوتھ کنٹریز سی اٹ ایز اے جیسچر آف فرینڈشپ. یہ صرف ایک گیم نہیں ہے. جس طرح امریکہ نے ایران کو لیٹ 90s میں ورلڈ کپ میں کھیل لیا، ایران نے بھی انگیج کیا، امریکہ نے بھی انگیج کیا، دو بوتھ دا کنٹریز ور فیئرس اینیمیز. لیکن پاکستان اور انڈیا کے ایٹیچیوڈ میں ہمیشہ سے یہ چیز پرسسٹنٹ رہی ہے کہ جیسے ہی بائیلیٹرل ریلیشنز خراب ہوتے ہیں کرکٹ بند ہو جاتی ہے، بیکاز یہ سمبولک ویلیو بہت زیادہ رکھتی ہے دونوں کنٹریز کی لیڈرشپ اور لوگوں کے لیے بھی. جو میرا خیال سے اتنی انٹیلیجنٹ اپروچ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گیم کا اس سے کیا تعلق. بیٹ اور بال کی لڑائی میں ایسی کیا سگنیفیکنس ہے جو اگر بند کرو گے تو عوام بھی سوچے گی کہ نہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، اور اگر وہ شروع ہو جائے گی تو دو کنٹریز دوست بن جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کی جتنی ہائپڈ اور ایگزیجریٹڈ ویلیو شو کی جاتی ہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے جو کہ ایک ریشنل ایکٹر والی سٹیٹ رکھتا ہونی چاہیے. بٹ ہے کیا کہہ سکتے ہیں، کرکٹ کریزی جب خوش ہو کے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ ہی نہیں چلتے اس گیم کے سامنے، تو پھر اس کے بعد تو کچھ نہیں رہتا نا. تو آگے چلیں تو یہ ہرڈ مینٹالٹی اسٹیٹ بھی اچھی طرح استعمال کرتی ہے دونوں طرف. 1987 میں ضیاء صاحب جے پور جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے، راجیو گاندھی سے ملتے ہیں. کان میں رپورٹڈلی یہ بات بہت اس وقت پھیلی تھی اور بہت رومرز تھے کہ انہوں نے راجیو گاندھی کے کان میں یہ کہا کہ وی ہیو دا بامب، کہ ہم نے ایٹم بم بنا لی ہے اور اب سیکیورٹی کا کرائسس جو ہے نا وہ بہت بڑا ہو جائے گا، اسی لیے ہم سے بات کیجیے. ٹھیک ہے، ضیاء صاحب نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا کہ ریزمپشن آف ٹائز ہو، کیونکہ 70s کے بعد سے وہ ہو نہیں رہا تھا. اس کے علاوہ نیوکلیئر ٹیسٹ جب ہوئے لیٹ 90s میں 98 میں نواز شریف صاحب واجپئی صاحب سے ملے نیو یارک میں، تو سپٹمبر 1998 کی یہ میٹنگ تھی. جنوری 1999 میں کرکٹنگ ٹائز بحال ہو گئے. پاکستان نے ٹور کیا انڈیا کا 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے. اسی طرح 2004 میں مشرف صاحب نے کوشش کی کرکٹ ٹائز کو ریزیوم کروایا. 2011 میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ ورلڈ کپ کے میچز سیمی فائنل دیکھنے کے لیے انڈیا گئے، جو پاکستان ہار گیا، جو آج تک ہمیں نہیں بھولتا کہ مصباح ٹک ٹک کرتا رہا اور اینڈ پہ ہی وینٹ آل ان ٹو جسٹ شو دیٹ آئی کین ہٹ اٹ بٹ آئی ڈڈ ناٹ ہٹ اٹ، آئی ڈونٹ نو وائی. تو یہ سارا کچھ ہوا جس سے ڈائریکٹلی ایک پولیٹیکل نیگوسیشن کبھی شروع ہو گئی کبھی بند ہو گئی. تو اب اس مرتبہ جو چانس تھا پاکستان کے پاس وہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کی فارم میں تھا، جو کہ ہونی ہے فیبرری 19 سے 9 مارچ 2025 تک. اور ہمیشہ کی طرح جس کا ڈر تھا وہی ہوا، اور وہ ڈر یہ تھا کہ انڈیا چونکہ جب سے ممبئی اٹیکس ہوئے تو ایک پالیسی پوزیشن لے چکا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نان انگیجمنٹ. باجوہ صاحب کے دور میں کوشش کی گئی، ہی ہمسیلف واز اے میسو پروپوننٹ آف ٹاکنگ ٹو انڈیا، کوڈ ناٹ ڈو سو، نہیں ہو سکا کیونکہ اور بھی ریزسٹنس تھی پولیٹیکل پاکستان میں، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تھی. اس کے علاوہ پاپولر کنسنسس نہیں بن پا رہا تھا، ہندوستان سے جواب نہیں آ رہا تھا. اسی طرح اب آ کر بھی یہ کوشش کی گئی کہ بات کی جائے. رپورٹ ہوا کہ محسن نقوی صاحب نے جے شنکر صاحب جو ایس سی او کے لیے یہاں پر آئے تھے ان سے اس بارے میں بات کی ہے. نواز شریف نے انڈین جرنلسٹ سے بات کی ہے.
ڈنٹ سیل تھرو. اور جیسے جیسے وقت قریب آیا تو کلیئر ہو گیا کہ بی سی سی آئی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں آ سکتے پاکستان. 9 نومبر کو یہ اعلان ہوا. وجہ یہ بتائی گئی کہ انڈین گورنمنٹ نے ہمیں الاؤ نہیں کیا. اس کے بعد ایک عام تاثر تو یہی ہے کہ جو 2023 کے ایشیا کپ میں ہوا کہ پاکستان نے یہ کہا کہ یہاں ہونا چاہیے, انڈیا نے کہا ہائیبرڈ, پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا. 2023 کا ورلڈ کپ آیا, پاکستان نے کہا کہ نیوٹرل ہونا چاہیے وینیو ہمارے لیے, انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا, گورنمنٹ پاکستان نے بھی نہیں کیا, لیکن پی سی بی نے کہا کوئی بات نہیں ہم چلے جاتے ہیں ہندوستان, جا کر کھیل کر آ گئے. اس بار بھی لوگوں نے سوچا یہی کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن محسن نقوی صاحب نے سٹانس لے لیا. ان کی بہت زیادہ تعریف بھی کی گئی پاکستانی میڈیا میں اس بارے میں کہ ایٹ لیسٹ سم بڑی اسپوک اباؤٹ اٹ. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں جو ایک ایٹیچیوڈ اس سے پہلے رہا ہے بالکل پاکستان کا, اس مرتبہ مختلف اسی لیے تھا کہ محسن نقوی صاحب نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ انڈیا شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ فرینڈلی جیسچرز ایوری ٹائم. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہی رہا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا اس ساری ایکسرسائز سے اور ہم انڈیا چلے جاتے ہیں, یہاں کوئی آتا نہیں ہے, تو پھر تو ہم پل آؤٹ کر لیں گے ان سارے ایونٹس سے. بٹ ایک اسٹریٹجی جو آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ صرف یہ نہیں کرکٹ نہیں کھیلنی, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان نہیں آنا, کیونکہ اور سپورٹنگ ٹیمز تو آ رہی ہیں انڈیا کی وقتاً فوقتاً یہاں پر. وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے ایکٹ سے اجتناب کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے جس سے پاکستان کا ریونیو ایڈوانٹیج ہو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرکٹنگ میچز بلینز آف ڈالرز ایڈ کرتے ہیں اکانومی میں, اور آسٹریلیا اور انگلینڈ سے ریپیٹڈ بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہیں انڈیا کی, کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجی ہے ریونیو جنریشن کی تاکہ ان کے بورڈز بھی افلوٹ رہیں. بٹ پی سی بی کو ایسا ایونٹ نہیں ملے گا تو اٹ ول اسٹرگل, اینڈ اٹ از اسٹرگلنگ, اینڈ پاکستان انٹائرلی اسٹرگلنگ اکنامکلی. تو دیٹس دی ایکچوئل ریزن بیہائنڈ اٹ, اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ آبویسلی پولیٹیکل ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. تو اس طرح سے پھر ٹرافی ٹور کا ایک کنٹروورسی بن جاتی ہے کہ ٹرافی پاکستان آئے گی اور ڈفرینٹ سٹیز میں جائے گی. تو پتہ نہیں پی سی بی یہ کیوں اناؤنس کرتا ہے, لیکن یہ بڑا کلیئر تھا کہ اگر ایسا کرنا تھا تو انڈیا کا رسپانس آنا تھا, اور وہ یہ چیز تھی کہ ٹرافی ٹور میں جو سٹیز ڈالے گئے کہ اس شہر ٹرافی جائے گی, اس میں مظفر آباد, اسکردو اور ہنزا بھی ایڈ کر دیے گئے, جس پر بی سی سی آئی نے اعتراض کیا کہ مظفر آباد نہیں ہو سکتا بیکاز it belongs to a territory that India does not recognize is under control by Pakistan, یعنی کہ پاکستانی سائڈ آف کشمیر. تو اس پر اعتراض لگتا ہے پہلے. اور ایک اور حیران کن چیز جو آئی سی سی کہتی ہے حیران کن ہے, وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے پی سی بی بذات خود ٹرافی ٹور کو اناؤنس کر دیتا ہے ٹویٹر پلیٹ فارم سے. حالانکہ اس سے پہلے موسٹلی ایسا ہوا ہے کہ آئی سی سی بذات خود یہ ٹور اناؤنس کرتی رہی ہے, تو اس پر بھی ان کو حیرت ہوتی ہے. لیکن اس ساری چیز میں جو مس مینجمنٹ آپ کو دکھائی دے گی وہ مس مینجمنٹ آئی سی سی کے پارٹ پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2021 میں ایک آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ ہوتی ہے جس میں احسان مانی پاکستان سے, سورو گانگولی انڈیا کے ایکس کیپٹن اور انڈین ایکس کرکٹر موجود تھے, ساتھ ساتھ آئی سی سی کے چیئرمین گریگ باکلے موجود تھے. ان تینوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, ریکمینڈ کیا کہ 2025 میں پاکستان کو ہوسٹ کرنا چاہیے چیمپئنز ٹرافی. 4 سال پہلے, 4 سال تک سب سوئے رہے. آئی سی سی نے یہ ایکنالج نہیں کیا کہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں, یہ ایکنالج نہیں کیا کہ پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان تو آپس میں بات ہی نہیں کر رہے, تو سب سوئے رہے. لیکن ٹورنامنٹ سے 3 مہینے پہلے اچانک سے ہوش آئی اور سب نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے. تو ڈیلے پر ڈیلے ہوتا گیا اسکیجول, ریپیٹڈ ڈیلیز اس میں آئے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان میں ہوگا یا نہیں, پاکستان کھیلے گا یا نہیں, انڈیا پل آؤٹ اگر کرنے کی دھمکی دے گا تو پھر کیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا ریونیو تو وہاں سے آتا ہے, تو ہماری بات تو وہ سنیں گے نہیں, ان کی بات سنیں گے اوبیسلی. تو یہ سارے جو ہیں وہ اسکیپٹسزم کا ایک بہت بڑا پینڈوراز باکس کھل جاتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جا کے ہائیبرڈ ماڈل کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, یعنی کہ پی سی بی ہیز ٹو گو 1 اسٹیپ بیک, اور ایک اسٹیپ فارورڈ بھی ساتھ اس لیے وہ لیتے ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اب آل میچز انوالونگ انڈیا اینڈ پاکستان, چاہے وہ گروپ میچز ہوں, سیمیز ہوں, فائنلز ہوں, جس میں پہنچنے کا ہمارا چانس کم ہوتا ہے ہمیشہ, نیوٹرل وینیوز پہ ہوا کریں گے فار دا نیکسٹ آلموسٹ 3 to 4 years, یعنی کہ 3 سے 4 سالوں تک اگلے جو آ رہے ہیں.
اس میں ہائبرڈ ماڈل کو ایکسیپٹ کیا گیا. 2025 کا ورلڈ کپ اگر اس میں انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا جس طرح سے بتایا گیا ہے تو وہ بھی نیوٹرل وینیو پر ہوگا. 2025 کی چیمپئنز ٹرافی انڈیا پاکستان کے سارے میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے, اور وہ نیوٹرل وینیو کون سجیسٹ کرے گا؟ ہوسٹ کنٹری. 2025 کا جو وومن ورلڈ کپ ہے اس میں بھی یہی فارمولا ہوگا کہ انڈیا پاکستان اگر آمنے سامنے آئیں گے تو نیوٹرل کنٹری میں میچ ہوگا. 2026 کا T20 ورلڈ کپ اگر ہوگا نیوٹرل وینیو میں ہوگا اگر پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوں گے. 2028 کا T20 ورلڈ کپ جو پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے اس میں بھی یہی ماڈل اپلائی کیا جائے گا. یہ 4 سال بعد کی اسٹریٹجی سوچ لی گئی, لیکن کمپنسیشن میں پاکستان کو ایک ٹرائنگولر یا کوڈرینگولر سیریز ملے گی جس میں انڈیا بھی ہوگا, جو کہ پاکستان نہیں کھیلتا ICC ایونٹس کے بغیر آج کل. تو یہ ایک گیو اوے پاکستان کو مل گیا, بٹ ایٹ لیسٹ دے ہیو انشورڈ دیٹ دے وونٹ گو ٹو انڈیا اینی مور, انڈیا وونٹ کم ٹو پاکستان اینی مور, وچ از اے میسو شیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ شوڈنٹ بی دس ڈیفیکلٹ اینڈ دس پولیٹیکلی منگلڈ جس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ اوور آل سچویشن تھی, اور اس سچویشن کا اگر کرکس دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اٹ از اے اسمال مینیفیسٹیشن آف دی اوور آل فیلیئرز آف ڈپلومسی ان ٹو کنٹریز. ہم جیسے لوگوں کا یہاں بیٹھ کر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں اس میں کرٹیسزم نہیں انوالو ہوتا, وہ جنگوازم نہیں ہوتا جو باقی جرنلسٹ یا باقی پبلک انٹلیکچوئلز بات کرتے ہوئے رکھتے ہیں ٹورڈز انڈیا, یا انڈیا میں جو لوگ پاکستان کے لیے وہاں پر جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو وہ اوپینین رکھتے ہیں وہ آپ کی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے دیٹ ایف یو آر اے نیشنلسٹ آن دس سائڈ آف دا بارڈر پاکستان میں, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا دیٹ یو ڈو ناٹ پرپوز اے سولوشن ٹو دس پرابلم, کیونکہ اے تھرڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ سٹنگ آن یور بارڈر اینڈ یو آر ایڈوکیٹنگ فار نان انگیجمنٹ از این ایبسولوٹ فالی. اس سے بڑی شاید ہی کوئی دنیا میں بیوقوفی ہو اگر اس ملک میں کوئی ایسی بات کرے گا. بے شک وہ ایڈیولوجیکل بائسز کو خاطر میں لا رہا ہے, بے شک وہ کلچرل یا نیشنلسٹ بائسز کو, زینوفوبیا کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے, لیکن ہوگی بیوقوفی. پاکستان میں رہنے والے بچے, خواتین, مرد یا شہری یہاں پر جتنے بھی ہیں, اگر ان کے پیٹ خالی ہیں تو پھر دماغ میں جتنا بھی غصہ بھرا ہوا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو اسی لیے آئی سو اٹ ایز اے مائنر ڈیفیٹ فار دا پرپز آف گڈ ٹائز بٹوین دا ٹو کنٹریز. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر بہت سے ایلیمنٹس یہ فیل کرتے ہیں کہ اٹ ہیز بین اے لانگ ٹائم سنس یہاں سے ایفرٹ کی جا رہی ہے, لیکن ان کو اگر ہسٹری کو پڑھایا جائے نا 70-80 سال سے, تو اپنی ساری جو ایررز ہیں وہ بھی دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے, اور آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیوں اس نیچ پر پہنچے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی فارمیشن پاکستان کو بھی چاہیے, اور وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نان انگیجمنٹ, وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آگے سے اگر ایسا ری ایکشن دیکھ کے اپنا نقصان کرنا ہے تو اس پہ کمپیل ہونا شروع ہو جائیں, یا جنگوازم. اٹ ہیز ٹو کم ود اے پریگمیٹک اپروچ. سب سے بڑا جو آپ کا سیویئر ہو سکتا ہے وہ پاور ہے. کیا وجہ ہے کہ ICC کبھی بھی انڈیا کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن نہیں کرے گا, پاکستان کی ریکویسٹ کو خاطر میں ہی نہیں لائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ 80% ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جو UNO سے ہمارے مطالبات ہوتے ہیں کہ ہماری بات سن لیجئے, یا پھر جو ہمارے مطالبات ہیں یا ہمارا ویژن ہے ایون پیلسٹین کا, جہاں پر ایک اتنا بروٹل ایک پورا فیاسکو چل رہا ہے, اور دنیا میں کہیں بھی اگر کسی مسلم نیشن نے کوئی سٹانس لیا تو کیا وجہ ہے کہ اس پر اوائڈنس ہوتی ہے؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو منی ان دا پاکٹ. الٹیمیٹ لیسن یہ ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی تب جیتتی ہے جب اس کے پیچھے کیش ہوتا ہے. پاور برنگز ایڈیالوجی ٹو اے پوائنٹ. ان انٹرنیشنل سسٹم کی بات کر رہا ہوں صرف میں, یہ ذاتی زندگی کی بات نہیں کر رہا کہ میری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے یا آپ کی نہیں ہونی چاہیے. انٹرنیشنل سسٹم از ڈریون بائی ریئلسٹ پرنسپلس. اس کو سمجھنے کے لیے رونا پیٹنا بند کرنا پڑے گا. ہندوستان کے اس بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ریئلسٹ لینس چاہیے. میک یور سیلف سو پاورفل ٹو دا پوائنٹ دیٹ یو آر ایبسلیوٹلی اناوائڈیبل.
جب آپ کی معیشت، آپ کی اکانومی، آپ کی دنیا کے اداروں میں کنٹریبیوشن اتنی بڑی ہو جائے گی کہ آپ کو اوائڈ کرنا ہی امپاسبل ہے، تو پھر یہ رونا اور احتجاج کرنا اور ٹویٹ کرنا اور خبریں چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ویسے ہی دنیا آپ کے آگے ریڈ کارپٹ بچھا دیا کرے گی۔ تو یہ لیسن اس ساری ایکسرسائز میں یہ تھا دیٹ وی ہیو ٹو امپاور اور سیلفس۔ اگر اپنی قوم کو طاقتور نہیں بنائیں گے تو پھر ہم جتنے بھی اخلاقی بھاشن جاڑتے رہیں، یو این او میں جا کے تقریریں کرتے رہیں، کنڈمنیشنز کرتے رہیں، احتجاج کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتے رہیں، کسی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا اخلاقیات کی نہیں، طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ تھینک یو۔